الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالمی ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ دو آپ وسلم کے ارشادات پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی روزی اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 5 ربیع الاول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائی کہ جس چمن میں میرے آقا جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بربر جولیاں۔ اور ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینہ میں پیغمبر اسلام کی جو ولادت ہے، پیغمبر دو جہان، میرے کونو مکان، ماہ دنا رشک صبح مساء، آبشار ضیاء منبع جد و سخا، رہبر جن و انس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی۔ کئی دفعہ اس کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ اس میں جو بدعات ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی بات کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت کے متعلق بھی کہ کس طرح کی محبت اسلام کو مطلوب ہے اور کس طرح کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ قدرت خدا کی جو اس میں رضامندی ہے وہ بھی دیکھیں کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے، اسی مہینے میں وفات بھی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی مسلمانوں کی اکثریت مناتی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو خوشی نہ ہو۔ یہ ہے کہ انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، طریقہ کار اپنا اپنا ہے، اور یا کرام کے ساتھ محبت کا بھی اپنا اپنا طریقہ کار ہے، اور یا کرام کے ساتھ محبت بھی سب کو ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی سب کو ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتی ہے، اور خوشی جو مناتی ہے وہ اپنی مرضی کی خوشی ہوتی ہے۔ خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی خوشی، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ پروگرامات طے کر لیے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم سے خوش ہوں گے۔ یاد رکھو، کوئی بھی بندہ ہو جس عمل سے وہ خوش ہو وہ کرنا چاہیے، جس عمل سے وہ ناراض ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں یہ برتھ ڈے کا آئی کو نہیں ہے مسئلہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اسلام میں کو نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کی رسم ہے یا عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، ان کے مذہب میں یہ چیز ہو سکتا ہے جائز ہو، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کی کوئی شہادت ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قادر حکیم و مطلق ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ولادت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی خوشی۔
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب سے بڑی خوشی ہے، یہ خوشی ہے۔ اس لیے آپ سے بھی کہلوانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کا مہینہ ہے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو خوشی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں مسلمان جس کو خوشی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے شیطان ناخوش ہوا، لیکن بات تو اور ہے جس طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن اسی تاریخ کو وفات کی بات۔ اگر کوئی آدمی 17 اپریل کو پیدا ہو، پھر اسی تاریخ کو اس کی وفات ہو، تو آپ اس کی خوشی منائیں گے؟ اسی تاریخ کو اگر اس کی وفات بھی ہو جائے، جس تاریخ کو وہ پیدا ہوا تھا، اس کی خوشی آپ منائیں گے؟ پھر ایک اور بات ہے کہ اگر فرض مال آپ مناتے بھی ہیں تو یہ آپ کا خود من گڑت واقعہ ہے، من گڑت بات ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا کسوٹی ہے۔ ہم ثواب کے لیے کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا؟ یہ بات صحابہ سے بھی ثابت ہے نہیں ہے، ائمہ دین سے فقہاء سے بھی ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان لوگوں سے بات ثابت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ، اس کا تو ثواب ہے ہی نہیں۔ پھر آدمی پوچھے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ کیا ہے وہ عمل؟ خاص طور پر اس مہینے میں جو لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی، اب وہ جو عید میلاد النبی ہے وہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو اس کا ثواب ہے؟ ثواب کیسے اس کا ہو جائے گا؟ ثواب تو اس عمل کا ہے جس عمل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر جس پر ہو، ثواب تو اس عمل کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ بڑا عام قسم کی بات ہے کہ پیدائش میں اختلاف ہے، پیدائش میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا 8 ربیع الاول، کوئی کہتا 9 ربیع الاول، کوئی کہتا 12 ربیع الاول، کوئی کہتا 13 ربیع الاول، کوئی کہتا 17 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 22 ربیع الاول حضور پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے رمضان مبارک میں پیدا ہوئے۔ یہ کتابوں میں باقاعدہ والاجات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان میں لکھی ہوئی بات موجود ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو کون کہتا ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، جن کے نام کے لوگ 11 لے کر کھاتے ہیں، وہ 11ویں والا پیر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے 10 محرم کو۔ اب 10 محرم کو تو شیعہ جو ہیں وہ اپنے جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، تو اگر ان پیر صاحب کی بات کو مانا جائے جن کے نام کا صرف کھانا پکا کر کھایا جاتا ہے، پھر تو 10 محرم کو جشن بھی نکلنا چاہیے، خوشی کا جلوس بھی نکلنا چاہیے۔ ایک طرف سوگ کا جلوس ہو، دوسری طرف خوشی کا جلوس ہو۔ بات تو یہ ہے ہمارے لوگ اصل میں علم نہیں رکھتے ان باتوں کا۔ اب جو کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں پیدا ہوئے، وہ سب مہینوں کا سردار ہے رمضان کا مہینہ، لیکن جو ثبوت ملتے ہیں ہمیں وہ خود ان کی اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں مولانا عبد الرحمن بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کس تاریخ کو؟ 8 ربیع الاول کو۔ اور یہ 12 ربیع الاول کہتے ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول، جو بانی ہے اس فرقے کا وہ کہتا ہے 8 ربیع الاول، ماننے والے کہتے ہیں 12 ربیع الاول۔ عجیب منطق ہے، پتہ نہیں کیا مانتے ہیں اپنے بڑوں کو، بڑوں کی بات ہی نہیں مانتے۔ اور پھر یہ جو ربیع الاول کی تاریخ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اس بات میں اختلاف نہیں ہوتا جو بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آج کوئی اختلاف ہے کہ ہر سال عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے، کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے اختلاف کی 1 ربیع الاول 1 شوال کو عید الفطر ہر سال ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے متعلق کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ ہر سال 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 11 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی، وہ مکمل اس کا پتہ ہے، 1400 سال پہلے سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے 10 ذی الحجہ۔ یہ تو 2 عیدیں ہیں جو مسلمانوں کی جو تہوار ہیں۔ اب جو تیسری عید بنائی گئی ہے
اس کے متعلق کدھر ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے واجب کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، وہ کس طرح ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اتنے تو پہلے ہم پڑھتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس کے بعد پھر دوسرا عمل شروع کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا منکر کوئی بھی نہیں ہے. مسلمان تو مسلمان، کافر بھی منکر نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں میلاد کو، ہم بھی مانتے ہیں میلاد کو. میلاد ہے کیا؟ میلاد کے معنی پیدائش. اب کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو نہیں مانتا؟ اس میلاد کے لفظ کو پکڑ کر لوگوں نے بحث شروع کر دیا، جی فلاں میلاد کو نہیں مانتا، فلاں میلاد کو نہیں مانتا. حضور کی پیدائش کا کون منکر ہے؟ سکھ بھی مانتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں کہ حضور کی میلاد ہوئی ہے، حضور پیدا ہوئے ہیں. عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. آپ کا میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے، سب مانتے ہیں میلاد کو. یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ میلاد نہیں مانتے، میلاد نہیں مانتے. کون نہیں مانتا؟ مانتے ہیں. تم نے جو عجیب قسم کی چیزیں دین کے اندر کاٹ لی ہیں، داخل کر لی ہیں، ان کو نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دور میں یہ دن 23 مرتبہ آپ کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آیا. ویسے تو 63 مرتبہ آیا نا. 40 سال پہلے اگر چھوڑ دیں تو نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا، اظہار کیا، اس کے بعد 23 مرتبہ آیا. لیکن 23 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار بھی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی چڈا نہیں، کوئی چڈی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں، کچھ بھی نہیں. بالکل واضح صاف سڑکیں ہیں، کوئی جلوس نہیں ہے. 23 سال دور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے وحی بھی نہیں نازل ہوئی، آپ نے یہ کام کیا بھی نہیں. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب قربانیاں دی ہیں، اپنا مال سارے کا سارا ان کے پاؤں میں آ کر بچھا دیا کہ یہ مال میرا ہے، آپ استعمال کریں جس طرح کرنا چاہتے ہیں. اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، اپنے پیسہ اس کو بھی چھوڑ کر ان کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. اب جو کچھ پاس تھا، جو رقم پاس تھی، جو پیسہ پاس، وہ بھی سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی، گھر میں سے ایک سوئی تک بھی نہ رہنے دی، سوئی تک بھی اٹھا کر لے آئے کہ یہ بھی مجھے دین کے کپڑے سیدھے کے کام آئے گی. سب کچھ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے بھی کہا کہ پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. آپ کو اس طرح محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ کون سی محبت ہے؟ چاول کھائے دے کے خالی کر کے بادشاہ کے نعرے مارے، ڈکار مارے، گھر سے لے کے. یہ کون سی محبت کا ایک طریقہ کار ہے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور میں ربیع الاول آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خود حکومت تھی، خلافت کا دور تھا. اپنے پیارے حبیب کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر کیا وہ نہیں یہ کام کر سکتے تھے؟ ان کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کوئی پابندی تھی؟ حکومت ان کی اپنی تھی، کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا. 2 بار آیا، نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذرا بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوئی بات اگر کوئی کرتا، کوئی مخالفت، تو آپ کا کیا کرتے؟ مخالف بات کرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہو گیا، اس کا سر قلم کر دو. اتنے سخت تھے، متشدد تھے اتنے، اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے مخلص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن اپنے دور میں 10 بار 10 سال تک ان کی حکومت رہی، خلافت رہی ان کی. 10 بار ربیع الاول آیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں، نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا. منانے کا حکم بھی دے سکتے تھے، ان کی حکومت تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. ان کا دور خلافت 12 بار آیا، دور حکومت میں 12 بار آیا ربیع الاول. لیکن انہوں نے کسی ایک سال بھی ایسا کام نہیں کیا، ایسا پروگرام نہیں ترتیب دیا جو ہم کرتے ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی اور مجلی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھی، ان کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 5 بار آیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی جھڑیاں نہیں، کوئی جھنڈے نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموشی کے ساتھ یہ دور گزر گیا۔ یہ خلفائے راشدین کا دور تھا جو اسی طرح کر کے گزر گیا۔ آپ کیا کہیں کہ وہ غلط کرتے رہے ہیں یا ان کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم اب ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ اور وہ دین جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ نے تم پر اپنی نعمت اسلام کی مکمل کر دی ہے، اسلام مکمل ہے، مکمل دین کی حیثیت سے پیش کر دیا لوگوں کے ساتھ۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کی چپڑ ٹھوکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی چپڑ ٹھوکنے کی ضرورت کرے گا یا کوئی آدمی اینٹ کو اکھاڑ کر دوسری اینٹ لگانے کی کوشش کرے گا تو پہلے اینٹ کو وہ اکھاڑے گا نا، پھر دوسری اینٹ لگائے گا، لیکن منع کر دیا، فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، کوئی نئی چیزیں داخل کرنے، کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی رسومات اب دین کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے دور میں ایک مرتبہ، ان کی حکومت خلافت کے دور میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں، انہوں نے پروگرام ترتیب دیا، نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 19 بار 12 ربیع الاول آیا، لیکن نہ منایا نہ منانے دیا۔ ان کی حکومتیں، میں حکومت کے دور کی بات کر رہا ہوں جن میں ان کے پاس اقتدار تھا، پوری طاقت تھی، پوری قوت تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، آرڈر جاری کر دیتے سرکاری سطح پر، جیسے ہمارے ہوتے 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی۔ عرب ملکوں میں کسی کا بھی کوئی چھٹی نہیں ہے، یہ پاکستان میں چھٹی ہے۔ 10 محرم آئے تو شیعوں کے لیے چھٹی، 12 ربیع الاول آئے تو بریلویوں کے لیے چھٹی۔ یہ چھٹی جو ہے کوئی نہیں ہے، عرب ملکوں میں کوئی چھٹی نہیں کرتا، لوگ کام کاج پر گئے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی اسی طرح کر کے 68 مرتبہ یعنی 68 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی نہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ منایا نہ منانے دیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ منایا نہ منانے دیا، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہ منایا نہ منانے دیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر غوث اعظم جن کو کہتے ہیں، ان کے دور میں بھی 65 مرتبہ آیا، نہ منایا نہ منانے دیا۔ حضرت سید علی عثمان اجویری جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کے دور میں بھی آیا، کوئی نہیں منایا نہ منانے دیا۔ سبھی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا، نہ منایا نہ منانے دیا۔ فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا، نہ منایا نہ منانے دیا۔ اسی طرح خواجہ مختار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا، نہ منایا نہ منانے دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آیا، نہ منایا نہ منانے دیا۔ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کی بات کو چھوڑیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بندے سارے، میں خود جانتا ہوں اس بات کو، آپ بھی جانتے ہیں، آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس دن کو لوگ کہتے تھے 12 وفات۔ کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کدھر گیا؟ آپ کسی نے نام کبھی لیا 12 وفات کا؟ 13 تیزی 12 وفات۔ اب یہ جو نئی روشنی ہے یہ تو کہے گی جی 12 وفات کیا ہوتا ہے؟ 12 وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور 12 وفات 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں، جس کو لوگوں نے عید بنا دیا ہے۔ یہ 12 وفات وہ 12 وفات ہے۔ اس دن لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے تھے کہ کوئی چیز پکائی گھر میں، پکا کر ختم دوا دیا، ختم آپ کو جی 12 وفات ہے، بس اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کام شروع ہو گیا۔ یہ 90 کی دہائی میں شروع ہوا زیادہ تھا، اس سے پہلے تو اس کا اتنا چرچا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بستی بستی گاؤں گاؤں کام شروع کر دیا۔ یاد رکھیں یہ کام بدعت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے اندر کوئی چیز ثواب کی نیت سے داخل کرنا، دین کے اندر کوئی چیز ثواب کی نیت سے داخل کرنا کہ یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، صحابہ سے نہ ہو، تابعین تبع تابعین فقہاء ائمہ دین سے اس کا ثبوت نہ ہو، خود اپنی نجات کی ہوئی چیز ہو، خود نکالی ہو، اور اس کو اس بدعت کا نام ثواب رکھ دیا جائے تو وہ بدعت ثواب بن جائے گا۔ صبح کی نماز میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت کی بجائے 2 رکعت فرض پڑھنے کی بجائے 4 رکعت نماز فرض پڑھ لے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں 2 رکعتیں فالتو پڑھوں گا، اس کو ثواب ملے گا؟ نماز کی ہو جائے گی؟ بولے نا، نماز کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نماز کی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے اپنی طرف سے 2 رکعتیں ثواب کی نیت سے فالتو پڑھی ہیں، چلو جی 4 پڑھ لیتے ہیں، چوکھا ثواب لگ جائے گا۔
یہ دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کی بات کا دین نہیں ہے کہ جو مرضی اخبار میں چھاڑ اس میں کرتا رہے، جو مرضی چپل اس میں ٹھوکتا رہے. یہ اللہ کا دین ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش جس طرح کیا اسی طرح ہم کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بھی ہمارے سامنے اسی دین کو پیش کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. دس کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا نال چنگا ہی احسان کردگار دا، پھر خدا بندیا تو شکر نہیں گزارتا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کی طرف اپنا رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے. اللہ کا احسان. اللہ نے موسیٰ دیے، عیسیٰ دیے، آدم دیے، ابراہیم دیے، کتنے انبیاء کرام دیے، لیکن اللہ نے اپنا احسان نہیں جتلایا. رسول اللہ پر اللہ فرماتے کہ میں نے تم پر احسان کیا. اب یہ میلاد کہتے ہیں، اس بات کو ہم میلاد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان تذکرہ کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی بات کی جائے پیدائش کے متعلق. یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، کون نہیں کرتا یہ بات. اب وہ سارے پھر میلاد منانے والے ہو گئے. پھر اس واقعے کو بڑا چھالا جاتا ہے جو ابو لہب کا واقعہ ہے. ابو لہب ایک کافر تھا، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اس کے واقعے کو بڑا چھالا جاتا ہے کہ وہ اس کا واقعہ حدیث میں آیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو خواب میں آیا. اس نے کہا، کس نے کہا کہ ہاں جی بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اور جی بڑی مشکل وقت گزر رہے ہیں، بڑی مار پہنتی ہوئی، بڑے ترپڑ پہنے اس پہ ہے جی. انہوں نے کہا بڑا مشکل وقت گزر رہے ہیں. 12 سوموار کے دن مجھے نا کچھ کمی کی جاتی ہے، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں نا ان سے میں نا ان کو چوستا ہوں تو ان سے مجھے کچھ ملتا ہے، پانی وغیرہ یا فوارے پانی کے یا جو کچھ بھی چشمے پانی کے جاری جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملتا ہے مجھے اس سے. اب یہ کس نے بیان کی؟ بیان کرنے والا بھی خواب میں آ کر ابو لہب ہے. ابو لہب کون ہے؟ دشمن اسلام. کہا کیا جاتا ہے، سدائے لوگوں کو کیا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ عمل کریں، میلاد تاکہ لوگ منائیں. کہا جاتا ہے جی کہ وہ ایک کافر تھا، اس نے یہ عمل کیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میں نے سوموار کے دن نا ایسے کر کے سویبا لونڈی جو تھی اس کو ایسے کر کے آزاد کیا تھا 2 انگلیوں کے اشارے سے، اس لیے 2 انگلیوں سے مجھے کچھ پینے کے لیے ملتا ہے. اب یہ بات بیان کرنے کے بعد چپر کیا ٹھوکی جاتی ہے؟ چپر یہ ٹھوکی جاتی ہے کہ اگر کافر ہونے کے باوجود ابو لہب کو اتنا اس کو نعمت میسر آ رہی ہے کہ تکلیف کے وقت اس کو وہ پانی کے فوارے مل رہے ہیں یا جو کچھ بھی مل رہا ہے، تو مسلمان ہیں ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمیں کیا کچھ ملے گا اگر ہم نبی کا میلاد منائیں گے. اب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہا تھا بڑی صحیح بڑی کی تھی، لیکن اس نے وہ بات ہم سے چپٹ ٹھوکی ہے. وہ نہ قرآن نہ حدیث. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو، دونوں ہاتھ اس کے ہلاک ہو، وہ خود بھی ہلاک ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا مال اس کے کوئی کام نہ آیا جو اس نے کمایا. اللہ نے تو دونوں ہاتھ کا تذکرہ کیا کہ دونوں ہاتھ اس کے ہلاکت کا شکار ہو جائیں، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں. یہ دونوں ہاتھ پھر وہ انگلیاں شامل نہیں ہے، وہ انگلیاں میں تو شامل ہیں دونوں ہاتھ. اس لیے قرآن کی آیت کے بھی یہ بات خلاف جاتی ہے. ابو لہب ہوا کی تھا، خوشی منائی تھی، جشن منایا تھا، لیکن مشن سے انکار کرتا تھا، مشن کی طرف نہیں آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کا دین پیش کیا، دین کی دعوت پیش کی، سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ اسی نے جو سب سے پہلے میلاد منانے والا تھا، ابو لہب. اس نے پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایات میں آتا ہے چہرے پر پتھر مارا، بعض گادر کی گھٹنے پر پتھر مارا. وہ اٹھ کر پتھر مارنے والا، مخالفت کرنے والا، مشن کی مخالفت کرنے والا وہ آدمی نکلا. اس کی مثالیں دیتے ہو، ایک کافر کی مثالیں دیتے ہو. مثال دینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دو. یہ رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے، ابو بکر نے یہ کام کیا ہے، عمر نے یہ کام کیا ہے، عثمان نے یہ کام کیا ہے، علی نے یہ کام کیا ہے، ائمہ دین نے یہ کام کیا ہے، فقہاء نے یہ کام کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے. پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں مسجد سے جمعہ کے بعد جلوس نکالیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ کام کرنا بڑا ثواب کا کام ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی بات ایسی بات کر کے لوگوں کو سمجھائیں. مخالفت کسی کی کرنا، ذاتی مخالفت ہمارا کام نہیں ہے. مسئلہ بیان کرنا ہمارا کام ہے. مسئلہ ہم بیان کریں گے، کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ یہاں پر بیٹھ کر بیان کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. کہ لوگ جو مرضی کرتے رہے ہم ان کو روکے نہیں. ہمیں پتا ہے، معلوم ہے کہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں،
لوگوں کو منع کیا ابھی قبرستان نہ جاؤ، عورتوں کو لے کر آپ موٹر سائیکل پر خود بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ساتھ لے کر جاتے ہیں. پہلے وہ اکیلی جاتی تھی جوڑ بنا کر، اب ان کے ساتھ بیٹھ کر موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر ساتھ لے کر جاتے ہیں. ہر بات کی مخالفت سے کر رہی ہوئی. اب منع کر رہا ہوں نا، جس بات سے میں نے اچھی طرح سوچ، جس بات سے منع کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. کہا جاتا تھا کہ یہ لاؤدہ کی ہے، منع کرتے بھی. جیسے کسی آدمی کو کوئی، آپ کو کوئی گئی باہر سے آ کر کے بھائی سارے اندر بیٹھے رہو، باہر نہیں نکلنا، باہر کو خطرے کا کام نہ ہو جائے، تو کوشش کریں گے کہ دیکھیں چیک تو کریں جا کر. یہ لوگ چیک کرنے والے ہیں، یہ ان کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی چاول کھانے والے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنی آپ کو بدعات سے بچاؤ، خرافات سے بچاؤ. آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی. حضور نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ معمولی کو کھیل نہیں ہے، کوئی لوگ کھیل سمجھتے ہیں. بات وہ جی یاری دوستی جو ہوئی تیری یاری دوستی پتر کے ہم زیادہ کام آئے گی. اللہ پوچھے گا کہ دین کی بنیاد ہے یار دوستی کیتی ہے کہ دنیا کی بنیاد ہے کیتی ہے؟ پاجیاں پائی ہیں یہاں، یاریاں دوستیاں بنائی ہیں یہاں. دین کدھر گیا؟ ڈٹ کر اللہ کے دین کو ساتھ چلو، مخلص ہو کر اللہ کے دین کے ساتھ چلو، مخلص ہو کر ہمارا دین کے کاموں میں ساتھ دو، ہمارے ساتھ تعاون کرو دین کے کاموں میں. ہمارا کام یہ اور ہے، یا مدرسے قرآن سے مگر تعاون کرتے رہ جائیں گے. تعاون کرنا چاہیے، ساتھ ہے نیک کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی ہم اگلے جمعہ بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.